سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے جس طرح ہم قعدے میں بیٹھتے ہیں کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، یعنی دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر دیں گے اور بائیں پاؤں کو آپ بچھا دیں گے. یہ مردوں کے لیے بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ رخ کر دیں. اس طریقے سے سجدے میں بیٹھنا ہے، اور جو ہاتھ ہیں یہ رانوں پر ہوں اور اس طریقے سے ہوں کہ آپ کی انگلیوں کا آخری کنارہ اور آپ کے گھٹنوں کا آخری کنارہ ایک ساتھ ختم ہو رہا ہو. یعنی بالکل اس کو اس طریقے سے رکھیں کہ جہاں آپ کے گھٹنے بس شروع ہو رہے ہیں وہاں تک آپ کی انگلیاں پہنچ جائیں. نہ تو انگلیوں کو بہت زیادہ باہر نکالیں اور نہ اس کو بہت زیادہ پیچھے رکھیں، بالکل یہاں اس کو کنارے پر لا کر رکھیں کہ آپ کی انگلیاں اور گھٹنا یہ بالکل برابر آ جائے. یہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ ہے. اور قعدے میں دیکھنا انسان نے اپنی گود کی طرف ہوتا ہے، جیسے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، رکوع کی حالت میں اپنے پیروں کو دیکھنا ہے، تو قعدے کی حالت میں انسان کی نظر اپنی گود پر ہونی چاہیے. عورتوں کے جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی دونوں قدم دائیں طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھیں گی، دونوں رانیں ان کی ملی ہوئی ہوں گی اور دونوں پیر ان کے دائیں طرف نکلے ہوئے ہوں گے. اور اس طریقے سے وہ قعدہ بھی ان کا اسی طریقے سے ہوگا، اور جلسہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے جلسہ بھی ان کا اسی طریقے سے ہوگا. سمٹ کر بیٹھیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ عورتوں کی نماز میں یہی اصل ہے، جتنا ان کا نماز ان کی یا نماز کا کوئی بھی رکن جتنا سطر کے ساتھ، جتنا پردے کے ساتھ ادا ہوگا اتنا اس کی فضیلت زیادہ ہے.